ایک روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے ایک صحابی کو دیکھا اور وہ ان سے مختلف تلاوت کر رہے تھے، وہ ان کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیا عرض اخیرہ کی اس حتمی جو قرأت اللہ تعالیٰ نے جو جبریل کے ذریعے پڑھائی ہے اس سے پہلے کی کوئی چیز ہے؟ ہمارے ہاں بہت سی اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ان منافقین نے جو ہمارے ہاں بہت بدقسمتی سے پھیلے ہوئے تھے کہ قرآن مجید محفوظ ہی نہیں رہا۔ اچھا، قرآن مجید کی کسی آیت کو فلاں بکری کھا گئی، فلاں موقع پر فلاں قرآن مجید کی آیت ضائع ہو گئی، فلاں آیت مل نہیں رہی تھی، وہ 2 ہی لوگوں کے پاس تھی۔ یہ قرآن کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود سوچئے اس روایت کو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر کا کیا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مکے میں ایمان لائے، شب و روز کے ساتھی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد وہ مدینہ آئے ہیں۔ جن صاحب کا اس روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو آپ باور کرتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا عمر جیسے شخص کو 8 ہجری میں پہلی بار معلوم ہوا کہ قرآن کسی مختلف قرأت پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہت اہم بات، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے۔ تو یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، میں نے ان پر اپنی کتابوں میں تنقید کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کے قصے، اس طرح کی کہانیاں یہ ہمارے ہاں بہت وضع ہوئیں، اور بدقسمتی سے بعض ایسی بھی ہیں جو محدثین کی تنقید سے بچ گئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی ہے اس کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود جمع کیا، قرآن کو اللہ نے خود ترتیب دی، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ کر سنایا گیا۔ قرآن مجید کو کبھی اس کی احتیاج ہی نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی ایک نسخہ بنایا جائے اور وہ کسی عجائب گھر میں رکھا جائے اور لوگ وہاں جا کے اس کا مقابلہ کر لیں، اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے کہیں؟ ابو بکر صدیق کا نسخہ ہے کہیں؟ یعنی در حقیقت مسلمانوں نے یہ معاملہ ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کو مسلمانوں نے اپنے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کیا ہے، اور وہ یاد کرنے والوں نے یاد کر کے آگے منتقل کیا ہے، لکھنے والوں نے لکھ کر منتقل کیا ہے۔ اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی کہ آپ کسی نسخے میں کوئی تغیر و تبدل کر دیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے پاس شائع و ضائع ہو گیا ہے، جس طرح اس وقت موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھاپا جاتا ہے، غلطی اب بھی ہوتی ہے، پڑھنے والے سے بھی ہوتی ہے، لکھنے والے سے بھی ہوتی ہے، پروف ریڈنگ میں بھی ہوتی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک حرف کے معاملے میں کوئی تردد پیدا ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کا شیوع ہے، اس کا ہر جگہ موجود ہونا ہے۔ وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ادنا درجے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا۔ باقی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، بہت سے قصے، بہت سی روایتیں پہلے دن سے قرآن ہدف رہا ہے، یعنی مدینے میں منافقین کا ہدف رہا، بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ظاہر ہے کہ اسلام کو ایک سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تھا، ان کی دراندازیوں کا ہدف رہا، اور وہ اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں میں سناتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قصے کہانیاں عام بھی ہو جاتے ہیں، ان کی علمی تنقید میں بھی بعض اوقات مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے، لیکن علم کی دنیا اس بات سے واقف ہے کہ قرآن مجید پر اس طرح سے کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے سینوں اور سفینوں کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی جسارت کرنا چاہے گا تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی یہ جسارت کامیاب ہو۔ بالکل ٹھیک، ہم سبھی بالکل واضح بات ہے، اور یہ عملی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں پوری امت اتنی حساس ہے کہ اس کو نسل در نسل منتقل بھی کر رہی ہے، اور اس کے متن کے اوپر اور اس کی قرأت کے اوپر بھی ان کا بہت اہتمام ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عرض اخیرہ کی قرأت ہے، پوری دنیا میں رائج ہے۔ یہ اصطلاح آپ سے تو سننے کو ملتی ہے کہ عرض اخیرہ کی ایک قرأت تھی، کیا یہ جو اصطلاح ہے عرض اخیرہ کی قرأت کی، یہ جو ہمارا مسلمانوں کا علم ہے، ان کا ٹریڈیشن ہے، وہ بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کا معاملہ یہ تھا اور پھر عرض اخیرہ ایک مرحلہ ہوا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا؟ یہ بالکل متفق علیہ چیز ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ قرآن مجید کے علوم کی سب کتابوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، ہمارے ہاں پوری تاریخ میں یہ چیز ملے گی، اور قرآن مجید نے خود چونکہ اس کو بیان کر دیا ہے، یعنی اب یہ بات بھی محض روایت کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ اس کی جمع و ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، قرآن نے خود بیان کیا کہ اس کی ایک آخری قرأت کی جائے گی۔ اب آپ اس کو نام کوئی بھی دے لیں تو قرأت عامہ، عرضہ اخیرہ کی قرأت، یہ عام طور پر تعبیریں اختیار کی گئی ہیں علم کی دنیا میں، لیکن قرآن مجید میں اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف کی قرأت۔ یعنی جب مسلمانوں نے قرآن مجید میں قرأت کو ثبت کرنے کا فیصلہ کیا،
دو چیزیں بالکل متوازی چل رہی تھی نا، یعنی ایک متن بغیر قرات کے اور ایک قرات جو زبانی تھی، جس کو زبانی یاد کرنے والے پڑھ رہے تھے، قاری حضرات جس کو آگے منتقل کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کے نسخے میں اس کو ثبت کر دیا جائے گا، تو جس قرات کا انتخاب کیا گیا اس کو مصحف کی قرات کہتے ہیں۔ یہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، یہی قرات عامہ ہے۔ میں نے دو جگہوں کے اوپر تفصیل سے اس میں اپنا موقف لکھا ہے، ایک اپنی کتاب میزان میں، دوسرے اپنی کتاب مقامات میں، قرات کے اختلاف کے زیر عنوان۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سب معاملہ کیسے ہوا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر دوں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جب احادیث ترتیب پا گئی تو فقہ میں حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر بھی مرتب کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اس طرح کی مختلف روایتیں ملیں ان میں سے انتخاب کر کے اپنی اپنی قرات بھی بنائی، جیسے نافع کی قرات ہے، جس طریقے سے ابن کثیر کی قرات ہے، حمزہ کی قرات ہے۔ تو اس طرح کی بعض قراتیں لوگوں نے بالکل اسی طرح ترتیب دے لی جیسے ابو حنیفہ کی فقہ ہے، جیسے شافعی کی فقہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے۔ اور چونکہ مصحف کی قرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی قرات ہے، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ تو ایک آدمی کی ہوئی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرات کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن کا متن کیسے منتقل کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ اس میں عربوں کا لہجہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حفظ کی قرات کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے لہجے کو حفظ نے منتقل کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو بالکل طالب علموں کی ضرورت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کو آپ انگریزوں کے لہجے میں بولیے، یہ کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس سے کوئی مفہوم میں فرق نہیں پڑتا، یہ صرف بولنے کا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی اور طریقے سے انگریزی بولتے ہیں، اسی طریقے سے برطانوی اور طریقے سے بولتے ہیں، انڈین انگلش کا بالکل اپنا ایک ایکسنٹ ہے۔ فارسی زبان کو دیکھیے، وہ تاجکستان کے لوگ بالکل اور طریقے سے بولتے ہیں، ایران کے لوگ اور طریقے سے بولتے ہیں، افغانستان کے شمالی حصے کے لوگ اور طریقے سے بولتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہ قاری حضرات منتقل کر رہے تھے۔ اس میں بعض لوگوں نے اپنا اختیار بھی استعمال کیا، جیسے نافع نے، یا بعض لوگوں نے، حفص نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ میں نے اس کی بھی پوری تاریخ قرات کے اختلاف کے زیر عنوان اپنے مضمون میں بیان کر دی ہے۔ وہ لوگ جو علمی طریقے سے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ میزان کا یہ حصہ بھی پڑھ لیں اصول و مبادی میں، اور اس مضمون کو بھی پڑھ لیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو بالاجماع اپنے تواتر کے ساتھ منتقل کیا ہے، وہی قرات مصحف میں ثبت کی گئی ہے، یہ عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ اس کے سوا کسی چیز کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں کہ اس کو قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ البتہ جو مختلف ریڈنگز کہیے یا قراتیں کہیے صحابہ کرام کی روایت سے ہیں، وہ سب ہمارے ہاں محفوظ ہیں، سب کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ وہ ایک علمی چیز ہے جس کو علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس میں تفسیر میں بھی مدد ملتی ہے، چیزوں کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات مدد ملتی ہے، لیکن قرآن مجید کیا ہے وہ وہی ہے جو مصحف کے اندر ثبت ہے اور بین الدفتین ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ نے کچھ مثالوں سے بھی بات واضح کی تھی کہ قراتوں کا اختلاف ہوتا کیا ہے، اس میں ایک بڑی نمایاں اور واضح مثال عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں وضو کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو وہاں پر ہمارے ہاں قراتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، ارجلکم اور ارجلکم کہہ کے کہ سر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے عرض اخیرہ کی اس قرات کو اپنایا، لیکن اب ایک عام مسلمان کے سامنے یہ مشکل پیش آ گئی کہ اس کے سامنے یہ پرانی قرات بھی موجود ہے، تو کیا خود قرآن مجید کی زبان، اس کا داخلی نظم بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت عرض اخیرہ کی قرات کون سی ہے اور پرانی قرات کون سی تھی؟ اس میں ایک لفظ کی تصحیح کر دوں، اپنایا نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرات کی، جو جبریل امین نے کی، مسلمان پابند تھے کہ اسی کو آگے منتقل ٹھیک 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 قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم یہ دوبارہ پڑھیں گے اور اس کی آخری قرات کریں گے تو اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا۔ اس وجہ سے وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلمان کوئی فیصلہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی انتخاب نہیں تھا۔ البتہ یہ بات کہ مسلمانوں نے باقی چیزوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھا، وہ علمی دیانت کا تقاضا ہے۔
اصل میں لوگ اگر فتنہ پردازی نہ کرنا چاہیں اور علمی طریقے سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیں تو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا. گویا ایک ایک لفظ جو رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی وقت ادا ہوا، اگر کسی صحابی کے پاس وہ موجود تھا تو اس نے آگے منتقل کر دیا، ٹھیک، اور اس نے منتقل کیا تو آگے کے لوگوں نے بھی اس کو اپنے ہاں ثبت کر لیا ہے. اس کا پورا تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں، قرات کی کتابوں میں، علوم القرآن کی کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے. بلکہ اب تو بعض اوقات مصحف کو لے کر اس کے حاشیے پر بھی بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تاریخی ریکارڈ محفوظ رہے. باقی جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، اس کی یہ قرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس کوئی انتخاب نہیں. وہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اسی کی بنیاد پر استدلال کریں گے، یہی فیصلہ کن ہوگی. بحث کہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا جب کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے. ٹھیک، اس کے سوا باقی چیزیں آپ علمی طریقے سے زیر بحث لائیں، کسی سے استدلال کر لیں، کہیں تفہیم میں مدد لے لیں، کسی موقع پر تفسیری لحاظ سے دیکھ لیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اس کا موقع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہاں علمی گفتگو نہیں کی جا سکتی اس طرح سے بہت تفصیل کے ساتھ. یعنی بے شمار لوگوں نے بعد میں یہ بھی کیا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے تھے یا سمجھانا چاہتے تھے تو اس کو بھی ایک دوسرے طریقے سے پڑھ کر سمجھا دیتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی جگہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ عذاب العلیم بما کانوا یکذبون، کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ جھوٹ تھا کیا؟ وہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی بنیاد پر جھوٹ بولا جا رہا تھا. ٹھیک، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم یکذبون بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ گویا قرات کر کے تفسیر کرنے کا طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا. اس کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو بعض موقعوں پر غلطی ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے متن میں یہ کمال اور اعجاز ہے کہ جہاں کہیں معنی پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، وہاں قرآن کا داخلی مطالعہ بھی اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے. اچھا، یعنی وہ جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کسی غلط چیز کو اس میں داخل کرنا چاہیں گے اور وہ اس کے مضمون پر، اس کے مدعا پر اثر انداز ہو رہی ہوگی تو وہاں وہ قرائن موجود ہوں گے کہ جو اس کو رد کر دیں گے. ٹھیک، تو جس کی آپ نے مثال دی، آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر آپ مسا مراد لے لیں تو اگلا ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ بےمانی ہو جاتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دو گے الی الکعبین، کوہنیوں تک. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مسے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دھونے ہی میں غائط بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس معاملے میں بھی اگر کوئی تردد ہو تو اسی آیت کو آگے پڑھتے چلے جائیے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس وقت تیمم کا موضوع زیر بحث آیا ہے اور وہاں بھی تو یہ بتانا تھا نا تیمم کہاں تک کیا جائے، وہاں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہو گئی تو مسئلہ. یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ مسا تو ایک علامتی چیز ہے، اس کے لیے غائط بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دھوتے وقت آپ کو بتانا ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں، کوہنیوں تک بازو دھونے ہیں. تو الی الکعبین کے الفاظ نے خود بتا دیا کہ یہ قرات قرآن مجید کی جو مصحف کی ہے وہی اصل میں اللہ کا منشا ہے.